ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت لقمان علیہ السلام المعروف حکیم لقمان، ان کے بارے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں آج بھی ایک سوالیہ نشان موجود ہے، وہ یہ کہ آیا یہ اللہ کے نبی ہیں یا ویسے ہی کوئی نیک بندے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم سوال کا جواب دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کس قوم میں رہتے تھے، ان کا علاقہ اور ان کا ملک کون سا تھا اور ان کی وفات کب ہوئی۔ اس موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گزشتہ زمانے میں ایک نیک اور صالح ولی اللہ گزرے ہیں، جبکہ علماء کرام کی ایک بہت چھوٹی جماعت آپ کی نبوت کی بھی قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں حضرت لقمان علیہ السلام سے منسوب ایک مکمل سورت سورہ لقمان نازل فرمائی ہے، لیکن ایک بات تو بنا تفریق ہر کوئی مانتا اور تسلیم کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دانائی اور حکمت ضرب المثل ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے، کہاں رہتے تھے اور آپ کا پیشہ کیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو علماء کا اختلاف ہے اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ علماء کی ایک قلیل تعداد یہ کہتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور جبکہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایک صالح بندے تھے۔ آپ علیہ السلام حبشہ کے رہنے والے تھے، بنی اسرائیل میں سے ایک دھوبی نے ان کو خریدا تھا، یہ دھوبی ایلا شہر کا رہنے والا تھا۔ لقمان علیہ السلام اس کی غلامی میں ایک عرصہ رہے، پھر اس دھوبی نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکمت و دانائی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ رملہ شہر میں مقیم تھے جو کہ بیت المقدس سے قریب تھا۔ اکثر و بیشتر بنی اسرائیل ان کے واعظ و نصیحت حکمت کی باتیں سننے آتے تھے۔ جب ان کی حکمت کی باتیں مشہور ہوئیں تو بنی اسرائیل کے رئیسوں میں سے ایک رئیس حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے لقمان، کیا آپ ہمارے پاس ایک عرصہ غلام بن کر نہیں رہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس رئیس نے کہا، پھر آپ میں یہ حکمت و دانائی کہاں سے آئی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، سچ بولنے سے اور فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دینے سے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی مکمل زندگی حکمت و دانائی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے ہی ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا پورا نام لقمان بن عنقا بن بیرون تھا۔ آپ شہر ایلا کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے مالک نے بکری دی اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جو سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا دل و زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن مالک نے پھر ان کو ایک اور بکری دی اور کہا کہ اس کو بھی ذبح کر کے اس کے گوشت کا سب سے برا حصہ میرے پاس لاؤ۔ تو آپ نے دوبارہ اس کا دل اور زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے تعجب کیا اور دریافت کیا کہ ایک ہی جز اچھا بھی ہے اور برا بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ دل اور زبان دونوں بہترین چیزیں ہیں، بشرطے کہ اس کی ذات میں بھلائی اور شرافت ہو، اور یہی دونوں چیزیں بدتر ہیں جبکہ اس کی ذات میں شرافت اور بھلائی کے نام نہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اکثر نصیحت کرتے تھے۔ یہی وجہ کہ تاریخ اور دین کی بہت سی کتابوں میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اکثر نصیحتیں ان کے بیٹے سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت لقمان علیہ السلام کی چند ان نصیحتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ اپنے بیٹے کو کرتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے، جس کا نام ساران تھا، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کمینے آدمی سے بچنا جب تم اس کا اکرام کرو، اور شریف آدمی سے بچنا جب تم اس کی اہانت کرو، اور عقل مند سے جب تم اس کی مذمت کرو، اور احمق سے جب تم اس سے مذاق کرو، اور جاہل سے جب تم اس کی مصاحبت اختیار کرو، اور فاجر سے جب تم اس سے جھگڑا کرو۔ بیٹے، تین چیزیں قابل تحسین ہیں: کسی شخص کو اس کی غیر موجودگی میں بھلائی سے یاد کرنا، نمبر 2 بھائیوں کا بوجھ اٹھانا، نمبر 3 مفلسی میں دوست کی مدد کرنا۔ ابتدا میں غصہ جنون ہے اور اس کا آخر ندامت اور شرمندگی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ہدایت مضمر ہے، یعنی ضروری ہے۔ نمبر 1 اپنے خیرخواہ سے مشورہ طلب کرنا، نمبر 2 دشمن اور حاسد کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنا، نمبر 3 ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ دھوکہ کھانے والا وہ شخص ہے جو 3 لوگوں پر بھروسہ کرے۔ نمبر 1 وہ شخص جو بغیر دیکھے کسی کی تصدیق کرتا ہو، نمبر 2 جو کسی ناقابل اعتبار شخص کا اعتبار کرتا ہو، نمبر 3 وہ شخص جو کسی ایسی چیز کی حرص کرے جو اس کو دستیاب نہ ہو سکے۔ اگر تو چاہے کہ حکمت سے قوت حاصل کرے تو عورتوں کو اپنی جان کا مالک نہ بنا، کیونکہ عورت کی ذات ایسی جنگ ہے جس سے صلح ناممکن ہے۔ عورت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو تجھ کو کھا جائے، اور اگر وہ تیرے سے بغض رکھے تو تجھ کو ہلاک کر دے۔ امام بہقی کی شعب الایمان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے پیارے بیٹے، میں نے چٹان، لوہے اور ہر بھاری چیز کو اٹھایا، لیکن میں نے کبھی پڑوسی سے زیادہ بوجھل کسی چیز کو نہیں پایا، اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن فقر و فاقے سے تلخ کوئی چیز نہیں۔
اے بیٹے جاہل شخص کو ہرگز اپنا قاصد و نمائندہ مت بناؤ، اگر نمائندگی کے لیے کوئی قابل اور عقل مند شخص نہ ملے تو خود اپنا قاصد بن جا۔ بیٹے جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی مانند نہایت مرغوب ہے، تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔ اے بیٹے جنازوں میں شرکت کیا کرو اور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پرہیز کرو کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یاد دلائے گی اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کو جنم دے گی۔ شکم سیر ہوتے ہوئے دوبارہ پیٹ بھر مت کھا کیونکہ اس صورت میں کتوں کا ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے اتنا شیریں نہ بن کہ لوگ تجھے نگل جائیں اور اتنا کڑوا نہ بن کہ لوگ تجھے تھوک دیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے واضح رہے کہ تیرے دربار میں یا تو تجھ سے محبت کرنے والا آئے گا یا تجھ سے ڈرنے والا، پس جو ڈرنے والا ہو اسے قریب بٹھا اور اس کے چہرے پر نظر رکھ اور اس کے پیچھے سے اشارے سے خود کو بچا، اور تجھے چاہنے والا ہو اسے خلوص دل اور خندہ پیشانی سے مل، اس کے سوال سے پہلے اس پر نوازش کر، اس لیے کہ اگر تو اس کو سوال کا موقع دے گا تو وہ تجھ سے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے دگنا حاصل کرے گا جو تو اس کو دے گا۔ میرے پیارے بچے قریب و بعید سب کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ، اپنی جہالت کو کریم و لئیم سے روک لے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر تاکہ وہ لوگ تیرے بھائی بن جائیں، اور جب تو ان سے جدا ہو یا وہ تجھ سے جدا ہو تو ان کی عیب جوئی مت کر، یوں وہ تیری عیب جوئی نہیں کریں گے۔ اے میرے بیٹے حسد سے حد المقدور بچتے رہو چونکہ حسد دین کو بگاڑ دیتا ہے اور نفس کو ضعیف و کمزور کر دیتا ہے، بالآخر انسان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے بیٹے اگر تمہیں کسی والی گورنر کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو اس کے پاس کسی کی چگلی مت کھا کیونکہ اس سے اس کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہو جائے گی، تب وہ تمہیں ہمہ وقت چوکیداری میں رکھے گا اور کسی حال میں تمہیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ ہاں جب والی خوش ہو تو اس کے قریب تر ہو کر رہو اور جب وہ غصے میں ہو تو اس سے بعید تر رہو۔ اگر وہ تمہارے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت مت کرو، اگر تمہیں تھوڑے بہت سے نوازے تو اسے قبول کرو چونکہ یہی تھوڑا تمہیں کثیر تک پہنچا دے گا۔ والی کے خدام کا بھی اکرام کرو اور اس کے ساتھیوں سے نرم دلی سے پیش آؤ، اس کے محارم سے اپنی نظریں جھکا کر رکھو، اس کی غیر ضروری باتوں سے اپنے کانوں کو بہرا رکھو، زبان اس کی باتوں سے مشغول مت کرو، عام مجالس میں اس کے راز کو پوشیدہ رکھو، اس کی چاہت کی نرمی سے پیروی کرو، اس کی خدمت میں خیر خواہی سے کام لو، اس کے ساتھ گفتگو میں اپنی عقل کو حاضر و باش رکھو، اس کے حصے سے بچتے رہو چونکہ تمہیں اس سے کیا نسبت، عموماً والیوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کی چھلانگ شیر کی چھلانگ ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے راز کی پوشیدگی عزت کی حفاظت ہے۔ ناظرین اکرامی، حضرت لقمان علیہ السلام کے انتقال اور تدفین کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو حضرت لقمان علیہ السلام ساری زندگی رملہ شہر میں ہی رہے اور ایک ایسی جگہ تدفین ہوئے جہاں 70 انبیاء کرام علیہم السلام دفن ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قصص الانبیاء میں آیا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام ایک بادشاہ کے علاقے میں تھے، وہ بادشاہ بنی اسرائیل کا تھا، بنی اسرائیل کے اس بادشاہ نے ان انبیاء علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء کو روک دیا تھا اور بھوک پیاس کی وجہ سے ان انبیاء علیہ السلام کی موت ہوئی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل کرے جو اللہ کو انتہائی پسند ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔